السلام علیکم ڈیئر ممبرس، آج ہم 11 نمبر پہ نازل ہونے والے سورہ سنیں گے جو قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں 93 نمبر پہ ہے، اور جب نازل ہوئی تو 11 نمبر پہ نازل ہوئی تھی، اور یہ سورہ دہا ہے، اور اس کی صرف 11 آیات ہیں۔ 11ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے اور 11 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کے نزول کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، اور کچھ عرصہ کے لیے وحی کا جو سلسلہ تھا وہ رک چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ ڈیلی قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ، جیسے کبھی ایک رکوع، کبھی 2 رکوع، کبھی پوری صورت، کبھی کچھ آیات، مطلب کچھ نہ کچھ قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ روزانہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قسم کا یہ کلام ہو رہا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ اس طرح نزول کا جب سلسلہ چل رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی جو ملاقات جاری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو دل کو بہت زیادہ سکون ملتا تھا۔ اب جب کہ وحی کا آنا ایک دم رک گیا، اور اب تصور کریں کہ ہم اگر نماز بھی پڑھتے ہیں نا، تو سامنے اللہ اور فرشتے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو ہمیں کس قدر سکون ملتا ہے۔ اور آپ تصور کریں کہ ہمارے پیارے نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے محبت بھی شدید ترین تھی، اور قرآن کے نزول کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے جب بات چیت ہو رہی ہے، اور کتنا وہ جو ملاقات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ کتنا سرور ملتا ہوگا، کتنا دل کو سکون ملتا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے گفت و شنید ہو رہی تھی، اور جبرائیل کے ذریعے قرآن پاک نازل ہو رہا تھا۔ اب جب وہ قرآن مجید جو ہے نازل ہونا ہی رک گیا، اور جبرائیل علیہ السلام کا آنا ہی بند ہو گیا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوئی ہوگی، جب آپ ہمارے پیارے نبی کے اللہ تعالیٰ سے اتنی شدید محبت تھی کہ آپ مطلب ایک دن بھی اللہ کے ساتھ بات چیت اور اللہ کے ساتھ ملاقات کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ میرے پیارے نبی انتہائی رنجیدہ تھے وحی کے نہ آنے سے، اور انتہائی اتنے رنجیدہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اتنی سکت بھی نہ رہی تھی کہ بستر سے اٹھ پاتے، اور ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ رات کو اٹھ کر تہجد کی جو نماز آپ پڑھا کرتے تھے وہ ادا کر سکیں۔ تو آپ کو جب رات کو اٹھ نہیں پا رہے تھے، اور رات کی عبادت ترک ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تشریف لے آئے تھے، اور اسی گھر میں رہتے تھے، وہی آپ کا گھر تھا۔ اس سے پہلے آپ حضرت ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے، جو کہ آپ کے سگے چچا تھے۔ تو اب حضرت خدیجہ کے ساتھ والا جو گھر تھا وہ ان کے آپ پیارے نبی کے سگے چچا ابو لہب کا تھا، جس کے لیے پوری 6 نمبر پہ نازل ہونے والی سورہ بھی آپ نے پیچھے سنی ہے کہ وہ کس قدر ظالم تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے کے لیے اپنے دونوں بیٹوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کا نکاح توڑ کے طلاق دلوا دی تھی۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ایک پیغمبر کی بیٹیاں اور جو صحابیات اور ایک دشمن اسلام، جو اسلام کا اتنا بڑا دشمن ہے، اس کے گھر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی وہ نکاح ختم کرنا تھا، لیکن اس نے صرف دکھ دینے کے لیے اس ٹائم ختم کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور آپ نے شرک سے لوگوں کو روکا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ان 2 صاحبزادیوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 بیٹیوں کا نکاح عشرہ مبشرہ صحابی حضرت عثمان غنی کے گھر میں ہو، اور یکے بعد دیگرے ہوا، آپ سب جانتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا، تو تمام مال و دولت، تمام ملازمین اور تمام جو اپنی دولت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیے تھے کہ اے اللہ کے رسول۔ یہ اس وقت اللہ کے رسول نہیں تھے، پیغمبر نہیں بنے تھے، لیکن چونکہ پیغمبر کو شروع ہی سے تمام گناہوں سے پاک رکھا جاتا ہے، اور حضرت خدیجہ بھی اسی طرح کی تھی، متغنی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا کہ یہ مال آپ جس کو چاہیں دے دیں۔ آپ جانتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اپنا ہر غریبوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دولت، وہ جائیداد، وہ سارا کچھ جو ہے نا بینک بیلنس نہیں بنا لیا، نہ ہی انہوں نے اپنے گھر میں بھر لیا اس کو، بلکہ سارے کا سارا غریبوں محتاجوں میں بانٹ دیا تھا، اور اپنے گھر میں بس اتنا رکھتے تھے جو کھا سکے، جو مطلب دن کا رات کا کھانا ہو سکے، اس کے علاوہ فالتو سامان گھر میں کبھی بھی نہیں جمع کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ اس دور میں رات کو چراغ جلا کر روشنی کی جاتی تھی، اگر رات کو کوئی اٹھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو گھر میں چراغ جلاتے تھے تو روشنی ہو جاتی تھی، اور ابو لہب کو بھی پتہ چل جاتا تھا اور اس کی بیوی کو، جو کہ ٹو میں لگے رہتے تھے کہ محمد اٹھ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب بھی اگر آپ رمضان المبارک میں دیکھیں تو ہمارے ہمسائے لائٹ جلائیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، سحری کو اٹھیں ہم جلائیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ سحری کے ٹائم کوئی اٹھا ہے۔ اور اس وقت گھر بھی اتنے بڑے نہیں ہوتے تھے تو فوراً ہمسایوں کو پتہ چل جاتا تھا۔ اور اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھنا موقوف ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ نہیں پا رہے تھے، ہمت نہیں ہو رہی تھی، رات کو قرآن کی جو آواز تھی، تلاوت تھی، وہ بھی آنا بند ہو گئی، اور نہ ہی تہجد کے ٹائم نماز پڑھ پا رہے تھے، تو تمام مکے کے لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ اب مکے کے لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم نہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ کہ کوئی فرشتہ نہیں آتا محمد پہ، نعوذ باللہ، اور کوئی قرآن نازل نہیں ہوتا، اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے گھڑ گھڑ کے آیتیں نازل کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، قرآن بنا رہے ہیں اپنے سے، اور اب جو گھڑنا بند ہو گئی ہیں آیتیں تو دماغ میں نئی آیتیں نہیں آ رہی نعوذ باللہ، تو اس لیے چپ ہو گئے محمد۔ مکے کے تمام لوگوں کو تو موقع مل گیا تھا، اور انہوں نے طرح طرح کی جب باتیں کرنا شروع کر دیں اور کہنے لگے کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ براہ راست اللہ کو نہ پکارو، اللہ کے ساتھ وسیلہ بناؤ، یہ 365 بت جو رکھے ہوئے ہیں بغیر وسیلے کے اللہ کو نہ پکارو، اور یہ بت کس لیے رکھے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ جو اللہ کی 3 بیٹیاں بڑی ہم نے رکھی ہوئی ہیں، فرشتے ہیں یہ لات عزیٰ اور منات، اور ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگا، ان کو ہم اسی لیے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں۔ اب اگر ڈائریکٹ اللہ سے مانگا ہے تو دیکھا ہے نا نعوذ باللہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا محمد۔ اور یہ بھی کہنے لگے کہ جیسے کہ ہم نے کہا نہیں تھا محمد آپ کو کہ یہ اگر عذاب آیا بھی تو یہ اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ ہمیں عذاب سے بچا لیں گی، اس لیے ہم ان کو پال رہے ہیں، یعنی ان پہ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں۔ تو اے محمد، آپ نے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے، تو اب آپ کا کیا بنے گا؟ اور اب بھی اگر ہم دیکھیں تو مختلف مذاہب میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختلف شریک ٹھہرائے جاتے ہیں، اور وہ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام، یہ شریک ہی ہمارے مسائل جتنے بھی ہیں اور ہمارے کام جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو اکثر نہیں پکارا جاتا۔ اللہ تعالیٰ میں شرک سے بچائیں، اور حتیٰ کہ مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختلف وسیلے شریک ٹھہراتے ہیں، اور حتیٰ کہ ان پہ چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ میں شرک کرنے سے بچا لے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمسائے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل جو تھی، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب آئی، دروازے پر ہی انہوں نے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا تو زور زور سے بولنے لگی اونچی اونچی آواز سے کہ خدیجہ، محمد کا اللہ کدھر ہے؟ نعوذ باللہ، کدھر ہے وہ قرآن جو نازل ہو رہا تھا؟ تم لوگ کہتے تھے نازل ہو رہا ہے، اور تم لوگ کہہ رہے تھے کہ جبرائیل فرشتہ آتا ہے، تو اب بتاؤ، دکھاؤ، ہمیں بھی دکھاؤ کدھر ہے وہ فرشتہ، کدھر ہے وہ قرآن، اور کیا محمد کے نعوذ باللہ اللہ نے محمد کو اکیلا چھوڑ دی ہے؟ ہم نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ اللہ قرآن کوئی بھی چیز نہیں نازل ہو رہی، اپنے سے گڑ گڑ کے نعوذ باللہ سنا رہے ہیں آیتیں، نعوذ باللہ کہ اب آیتیں نہیں آ رہی اور چپ ہو کے بیٹھ کے محمد۔ تو اب جب ام جمیل کی اتنی زور سے وہ بول رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ساری باتیں پہنچ چکی تھی، سنائی دے دی تھی ہمارے پیارے نبی کو، اور جب حضرت خدیجہ روتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گئیں، بولی کچھ نہیں، جب آ کے بیٹھی رو رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خدیجہ کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے محمد، اے اللہ کے رسول، کیا کہیں سچ مچ تو نہیں اللہ ہم سے ناراض ہو گیا؟ تو جب باقی مکے کے لوگوں کی باتیں اور ام جمیل کی دل شکنی، دل توڑنے والی جو باتیں تھیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھلنی کر رہی تھیں، لیکن جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا، کوئی اپنا سوال کرے تو ان کی تو حیثیت پہ حضرت خدیجہ کی تو بہت بڑی تھی نا آپ کی زندگی میں، تو اپنا کوئی سوال کرے تو وہ زیادہ دل کو لگتی ہے بات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ آپ کا دل رنجیدہ ہوا اس بات سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت کی، وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے رو رو کر کہ اے میرے پیارے اللہ، اگر آپ میرے سے ناراض ہو گئے ہیں تو آپ مجھے بخش دیجئے اور میرے سے راضی ہو جائیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سورۃ دہا کی یہ 11 آیات
جو کہ جلدی جلدی میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. آپ اس کو پڑھیں گے تو ابھی آپ کو پتہ چلے گا کہ جلدی جلدی میں نازل ہونے والی سورہ ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ چھا جائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور یقیناً اے محمد، آپ کے لیے بعد کا جو دور ہے وہ پہلے دور سے بتدریج بہتر ہوتا جا رہا ہے اور فیوچر میں بھی بہتر ہوتا جائے گا. وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور ان قریب ہے محمد، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. اب یہ آیات جو دو ہیں نا، اتنے بڑے الفاظ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے لیے ادا کیے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ تمام دنیا کی جو مخلوق ہے، تمام انسان جو دنیا کے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد، ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. الم یجدک یتیما فآویٰ. کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر آپ کو ٹھکانہ فراہم نہیں کیا تھا؟ یعنی کہ آپ چھوٹے سے، مطلب جب پیدا ہوئے تو والد نہیں تھے اور آپ کی ماں نے اور آپ کے دادا نے آپ کو پالا تھا. اور جب آپ کی ماں بھی دنیا سے چلی گئی تھی اور پھر دادا نے پرورش کی، اور جب دادا بھی نہیں رہے تو چچا نے پرورش کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ. اور آپ کو راستے سے ناواقف پایا تو آپ کو سیدھی راہ نہیں دکھا دی، اور وہ راہ دکھا دی جو کہ تمام مکے کے، آپ دیکھیں کہ لوگ جن کے باپ بھی تھے سروں پہ اور اپنے ماں اور باپ کے ہوتے ہوئے وہ لوگ کدھر بھٹکے ہوئے تھے اور کس جاہلیت کے دور میں تھے، اور ہمارے پیارے نبی کس راستے پر اللہ تعالیٰ نے چلا دیے تھے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اور آپ کو تنگ دست جب پایا تو غنی نہیں کر دیا. اے محمد، کیا آپ جب غربت میں تھے، اپنے حضرت ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے جو کہ چچا تھے آپ کے سگے، اور ان کے ساتھ غربت کی زندگی آپ نے گزاری ہے. حضرت ابو طالب کے اپنے بچے تھے ماشاءاللہ، اور جو ہے غربت کی انہوں نے ہمیشہ زندگی گزاری تھی. تو جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے آپ کو نواز دیا. تو اب تین یہ جو احسانات ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گنوا دیے ہیں کہ کیا میں نے آپ کو کبھی اکیلا چھوڑا ہے محمد؟ جب میں ابھی آپ کو اکیلا چھوڑوں گا؟ آپ کو یتیم پا کے ٹھکانہ دیا، آپ کو راستے سے ناواقف پا کے راہ دکھا دی سیدھی، اور آپ کو چن لیا پیغمبر کے لیے. اور پھر آپ کو جب تنگ دست تھے تو آپ کو میں نے حضرت خدیجہ جیسی مالدار بیوی سے نکاح کرا دیا. تو میں آپ کو اس وقت نہیں آپ کو چھوڑا تو ابھی میں آپ کو چھوڑ دوں گا کیا اکیلا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اے محمد، آپ بھی اگر کسی یتیم کو دیکھیں، کسی یتیم کو آپ پائیں تو اس پہ سختی کبھی بھی نہ کرنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور کسی سوالی کو کبھی نہ جھڑکنا. اور ہمیں کبھی بھی یہ اجازت نہیں اللہ کی طرف سے کہ اگر ہم کسی سوالی کو نہ دے سکیں، اگر ہمارے پرس میں پیسے نہ ہوں اور ہم کسی سوالی کو جھڑکیں اور ڈانٹیں، ہماری گاڑیوں پہ اکثر لوگ آ جاتے ہیں نا، تو ہم کبھی غصے سے بھی بندے بول دیتے ہیں. کبھی بھی نہیں اللہ نے اجازت دی کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہم دیں. تو کیا ہم اس قابل تھے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرما دیے؟ تو ہمیں یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے. اور ان کو پیار سے اگر انکار بھی کرنا ہو تو بہت پیار و محبت سے انکار کرنے کی اجازت ہے. اس طرح دھتکارنا اور جھڑکنا بہت بڑا گناہ ہے. اور اپنے پیارے رسول سے اللہ فرما رہے ہیں کہ کبھی بھی کسی سوالی کو نہ جھڑکنا ہے محمد. اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہے ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور اے محمد، آپ کو جو اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں عطا فرما رہے ہیں، ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہنا اور ان نعمتوں کا الحمدللہ بولتے رہنا، شکر گزار بننا. اور یہ جو صورت ہے، رکھو کسی بھی دکھ، کسی بھی پریشانی، کسی بھی تکلیف میں اگر ہم پڑیں تو وہ پریشانی، دکھ، ٹینشن بھی دور ہو جاتی ہے. اور ابھی اس سورہ کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی. آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ ضرور اس سورہ کو سن لیجئے. جزاک اللہ.